کہ بچیاں جو لیٹ سے چائنا گئی ہوئی ہیں MBBS کرنے، یا ایسی کنٹریز میں رشیا گئی ہوئی ہیں، یا ڈفرینٹ کنٹریز میں، دے ٹیل می اوبیسلی جب ای میل آتی ہے کوئی ایسی یا کوئی ان باکس میں میسیج آتا ہے تو دے آر ٹیلنگ می کہ یہاں پہ ہاسٹلز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے رہ رہے ہیں، گھر لیے ہوئے ہیں، اپارٹمنٹس لیے ہوئے، اکٹھے رہ رہے ہیں، اور ماں باپ کو پتہ ہے کہ بس دے آر سیف، دے آر لیونگ سم ویئر، اور بس ٹھیک ہے وہ گرلز ہاسٹل میں ہے یا بوائز ہاسٹل میں، اور پھر وہ اتنا کچھ چل رہا ہے ان ممالک میں لڑکے لڑکیوں میں آپس میں، وہ ظاہر ہے مینشن کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں، چلیں وہ تو دوسرے ممالک کی بات ہے، یہاں پہ بھی یہ جنریشن بہت خطرے میں ہے، اور اس کے پیچھے مین سوچ یہی ہے جی کہ بس مٹیریلزم، بس پیسہ آنا چاہیے، اور ایز لانگ ایز ہمارا بچہ ڈگری کر رہا ہے، پیسہ جا کے کل کو کمائے گا تو اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ چلیں جوانی کی چیزیں ہیں، جوانی کی سلپس ہیں، ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں۔ اب ہماری یہ سوچ بن چکی ہے انفارچونیٹلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اساتذہ کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہم کیا کریں، ٹیچرز بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو یہاں پڑھانے آتے ہیں، ہمیں تو اتنی تنخواہ مل رہی ہے، ہمارا کام ہے پڑھانا، اور بس ٹھیک ہے، باقی کوئی اپنے صحیح غلط کو خود پہچانتے ہیں لوگ۔ تو شاید اساتذہ نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ جنریشن شاید بالکل ہی ہوپ لیس ہے، ان کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے، یا وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے۔ پیرنٹس جو ہے وہ پتہ نہیں کس دھوکے میں، وہ شاید اس دھوکے میں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بس ہم نے اس کی تربیت کر دی، وہ تو بچہ جو ہے نا عمر بن الخطاب ہے، وہ تو پھسل ہی نہیں سکتا چاہے وہ جس مرضی ماحول میں چلا جائے۔ تو یہ کچھ سیڈ ریالٹیز ہیں، پیرنٹس کی بھی میں اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ ہاسٹلز میں بھیجنے سے پہلے 100 بار سوچیں، اور اس میں کوئی شک نہیں اچھے ہاسٹلز موجود ہیں، جیسے آپ نے مینشن کیا اپنے ہاسٹل کو کہ وہاں پہ کوشش یہی ہے کہ اٹینڈنس لگے، نظر رکھی جائے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک تربیتی پروگرام بھی ہو، بٹ ظاہر ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا، یہ بہت بڑا رسک ہے کسی کو اس طرح صرف مٹیریلزم کی بیسس پہ کہیں بھیج دینا، باہر کے ملک بھیج دینا یا کسی شہر سے باہر بھیج دینا، تو یو آر پٹنگ یور سن اور ڈاٹر دیئر مورل ویلیوز ایٹ اے لاٹ آف رسک۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں مٹیریلزم از دا روٹ کاز جو مجھے نظر آتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ جی آپ کا کیا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی روٹ کاز؟ اگر ایک تو چلیں وہ تعلیمی اداروں نے نہیں کام صحیح سے کیا، بٹ دس ٹو می مٹیریلزم والی جو سوچ ہے، پیرنٹنگ نہیں فرسٹ اسٹیپ پہ ہوئی، تعلیمی اداروں میں بھی وہ اسی معاشرے کے افراد جو ہیں وہ آئے باہر سے، یہاں سے جہاں سے بھی پڑھا وہ پڑھانے لگ گئے۔ جو پاکستان کی ڈویژن کے وقت میں جو لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ڈویژن تو ہو رہی ہے، لیکن گہرے طنز کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاشی حیوان جو ہے وہ مطلب تیار ہوں گے یہاں پر، کیونکہ کریکولم پہ بھی کام نہیں ہوا۔ جو مولانا مودودی نے اسلامی نظام تعلیم کا ایک بڑا زبردست ایک بکلٹ لکھا ہے، آئی اوپنر ہے بہت زیادہ، تو اس میں انہوں نے یہی اعتراضات اٹھائے اور یہی انہوں نے ریکمنڈیشنز دی تھی کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نظام تعلیم اور یہ کریکولم پہ کام ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جو اس طرح کی جو مٹیریل جو ڈویژنز ہوئی ہیں تو اس میں، اور وہ ظاہر ایک مذہب کی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ لا الہ الا اللہ، تو یہی بات ہے کہ اگر وہ مقصد پورا ہم کر نہیں سکے تو، اور ہم ابھی تک تو اس طرح نہیں ہمیں نظر آ رہا، ہم اس پہ کام نہیں کر سکے، جو بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ میں ایک خاتون ہیں، ان کے انہوں نے مجھے یہ کہا، کچھ سوشل ڈرنکنگ کی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگی، مجھے یہ کنونس کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر سوشل ڈرنکنگ کوئی کر رہا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے، فرسٹ ہینڈ مجھے سمجھانا چاہ رہی تھی، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور خاتون مجھے ملی، تو ان کے بیٹے کا بھی کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، تو وہ کہنے لگی جوان، جو آپ نے بات کہی نا، یہ تو جوانی ہے، اب اگر پی لی تو کیا ہوا؟ تو میں یہ سوچتی ہوں یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کے دل اور ان کی سوچ یہ بالکل ہی کبھی بھی اللہ کی کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا یا حدیث مطلب کیا بتایا گیا ہے۔ تو جو عروج ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے باد مخالف کی طرف چلنا، اور جو زوال ہوتا ہے پستی، اس کی طرف گرنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے، جدھر کی ہوا جو آپ نے بات کی۔ تو اسی لیے تو پھر ایفرٹ ہے نا، اور جو نفس سے جہاد اور یہ ساری چیزیں، کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں،
بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی جی ایسے ہی ہے. تو ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آگے جابس بھی جہاں کرنے جاتے ہیں نا ہمارے اسٹوڈنٹ، جیسے کارپوریٹ سیکٹر ہے، پھر یہ اپنا ایویشن سیکٹر ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایون یونیورسٹیز میں جب جاتے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک سسٹر تھیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، میرا لیکچر تھا ایک جگہ، جی جی لیکچر کے بعد انہوں نے مجھ سے بڑا کھل کے سوال کیا کہ سر اگر ہمیں ایسی جاب آفر ہو جہاں پہ اٹس ویری کلیئر کہ وہ جاب ہمیں آفر ہماری لکس کی بیسس پہ ہو رہی ہے، اور لک سے مراد ہے کہ اوور آل ایک فزیکل ہماری اس پہ ہو رہی ہے ہمیں آفر، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس لیے آفر ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا بیٹا پھر obvious سی بات ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وجہ سے آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے، تو ہاؤ کین your dignity and how can your self-respect allow you to opt for such a job جہاں آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑیے ہیں جی اور وہ اسی لیے آپ کو ہائر کر رہے ہیں، میں وہ ورڈ نہیں کہنا چاہتا، آئی کینڈی کے طور پہ آپ کو ہائر کر رہے ہیں. تو آپ بیٹا اگر آئی کینڈی بننا چاہتی ہیں تو یہ دس از یور ڈیسیژن، بٹ آئی ہوپ آپ نے سوال پوچھا ہے تو اوبیسلی اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ نہیں آپٹ کرنا چاہیے. بٹ دیکھیں جو ہمارا آگے کی بھی جو یہ جابس کارپوریٹ سیکٹر کی اگر بات کریں، سبحان اللہ، ڈرنکنگ از ویری کامن. جی اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہم ہیں، لیکن ظاہر ہے انفارچونیٹلی دیکھیں یہ باتیں ہم اس لیے میں کلیئر بھی کر دوں آپ کی سائڈ بھی اپنی بھی کہ وی آر ناٹ ججنگ اینی ون، وی آر ناٹ ہیٹنگ اینی ون. یہ باتیں صرف اس لیے ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ایک تو ماں باپ کو بھی پتہ ہو کہ وہ کہاں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو اور آگے انہیں کیا چیلنجز آئیں گے، تاکہ وہ پہلے سے ان کی کچھ تربیت کر کے بھیجیں، اور انسٹیٹیوٹس کو بھی یہ پتہ لگ جائے کہ آگے ان بچوں نے جس ماحول میں جانا ہے انفارچونیٹلی وہاں پہ ڈیٹنگ کلچر بہت عام ہے، وہاں پہ پول پارٹیز اینڈ آل سارٹس آف پارٹیز، نائٹ کلب پارٹیز، یہ بہت کامن چیزیں ہیں. آپ میڈیا میں بھیجیں گے کسی میڈیا پروڈکشن ہاؤس میں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر فیمیلز کو آپ بھیجیں گے، آپ کارپوریٹ میں بھیجیں گے، وہاں بھی ہمیں پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے. جان بوجھ کے جو ہے وہ ان کو جابز ہی ایسی دی جاتی ہیں جہاں پہ صرف اور صرف ان کی لکس میٹر کرتی ہیں. اور وہی بات ہے آئی کینڈی والی، میں تو اس کو یہ ڈیروگیٹری ورڈ ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے اس کے علاوہ میں کیا ورڈ جو ہے وہ یوز کروں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو اور بچیاں ہماری اچھے سے میں آپ کو بتاؤں اچھے سے ریئلائز کرتی ہیں. واللہ میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں لیکچرز دیے جا کے، اور مجھے خود وہاں فیمیلز نے مطلب ان کی آنکھوں میں نے ایک پین دیکھی ہے کہ وہ ایز ایف دے آر ٹیلنگ می کہ ہم مجبور ہیں، وی نو کہ وی آر اسٹک، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بٹ وی آر اسٹک.